دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں جہاں ہر طرف ایک شور ہے، ایک افراتفری ہے، ہم سب ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں۔ جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز سکون ہے۔ انسان سکون چاہتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے روحانیت کا کسی جنس سے کوئی تعلق نہیں؟ روح نہ مرد ہے نہ عورت، روح تو صرف ایک نور ہے۔ لیکن اس مٹیریلسٹک دنیا میں قدرت نے عورت کے دل کو ایک عجیب جذباتی اور ایک عجیب قسم کی گہرائی دی ہے۔ وہ درد کو محسوس بھی گہرائی سے کرتی ہے، اور جب روحانی سفر پر نکلتی ہے تو اس کا راستہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ تصوف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب عشق حقیقی کا ذکر آتا ہے تو حضرت رابعہ بصری کا نام سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ خدا سے ڈر کر نہیں، اس سے بے غرض محبت کر کے سکون ملتا ہے۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ صرف ایک جسم کو نہیں پالتی، وہ ایک روح کی تربیت کرتی ہے۔ وہ اس دنیا کی پہلی دستگاہ ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے؟ اس کی ماں کی گود۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھے give me an educated woman, I will give you educated nation۔ کیونکہ پہلی درسگاہ انسان کی وہ اپنی ماں کی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر سکون اور روحانیت ہو تو پوری نسل روشن ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر رشتہ، ہر جذبہ بکھر رہا ہے، عورت کا اصلی کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس روحانیت کی شمع کو بجھانے نہ دے، اپنے اندر کے سکون کو پہچانے۔ کیونکہ جب ایک عورت روحانی طور پر بیدار ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کو روشن بنا دیتی ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو روحانیت اور تصوف میں عورت کا کردار چوٹی پر نظر آتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام روحانیت کے اونچے ترین مقام میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو عشق حقیقی، اللہ سے بے غرض محبت کا وہ سبق دیا جو آج تک تصوف کی بنیاد ہے۔ ان کا یہ کردار دکھاتے ہیں کہ ایک عورت اپنی عبادت، ریاضت اور گہری روحانی طاقت سے مردوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ آج کے دور میں عورت کا روحانی کردار کیا ہونا چاہیے؟ خود کی بیداری، سیلف اویکننگ۔ دنیا کی بھاگ دوڑ اور اسٹریس کے درمیان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے سکون کو ڈھونڈے، میڈیٹیشن، مراقبہ، ذکر، اور وہ ایسا وقت گزارے جس سے اس کے لیے روحانی سہولتیں پیدا ہو۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں عورت اپنے خیالات، اپنی سوچ اور روحانی تجربات کو حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، چاہے وہ تربیت کے ذریعے ہو یا کسی بہترین پیغام کے۔ عورت کا اصلی روحانی کردار یہ ہے کہ وہ اس مٹیریلسٹک دنیا میں عشق، سکون اور روحانیت کی شمع کو روشن کر سکے۔
عورت کا سب سے بڑا روحانی کردار ایک ماں، بہن یا شریک حیات کے روپ میں ہوتا ہے۔ وہ ایک پوری نسل کی روحانی تربیت کرتی ہے۔ اگر ایک عورت روحانی طور پر بیدار ہے، اسپرچولی اویکنڈ ہے، تو اس کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے بچوں میں خود بخود سکون، سچائی اور روحانیت کی بنیاد پڑے گی۔ وہ صرف جسم کو نہیں پالتی بلکہ عورت روح کی بھی تربیت کرتی ہے۔ عورت میں قدرتی طور پر دوسروں کا درد محسوس کرنا، محبت اور صبر کا مادہ مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ روحانیت کا سب سے پہلا قدم ہی دل کی جو سختی ہے اور سکون ہے، دل نرم ہونا چاہیے۔ عورت اپنی اس قدرتی صلاحیت، کیونکہ عورت کا جو دل ہے وہ نرم ہے دوسروں کے لیے، اس لیے عورت کی اپنی اس قدرتی صلاحیت کے ذریعے نہ صرف اپنے اندر جلد روحانی تبدیلی لا سکتی ہے بلکہ وہ اپنے گھر اور ماحول میں بھی ایک روحانی سکون، جسے پیسفل اورا کہا جاتا ہے، وہ پیدا کر سکتی ہے۔ روحانیت اسپرچولیٹی میں عورت کا کردار ہمیشہ بہت گہرا اور بنیادی تخلیقی رہا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ روحانیت کی کوئی بھی جنس نہیں۔ روح جو ہے یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، پر روح ایک نور ہے۔ اس نور کو ہر مرد کو اور ہر عورت کو پہچاننا ہے، لیکن عورت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے اس نور کو پہچاننے کے لیے۔ قدرت نے عورت کو جو نفسیات اور جذباتی صفات دیے ہیں، وہ اسے روحانی سفر میں ایک بہت ہی اونچا مقام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عورت ویسے تو بہت کم ملیں گی روحانیت میں جو آپ بڑا نام ہے، جیسے بی بی رابعہ بصری اور دوسروں کا نام میں اگر لوں، لیکن وہ کم مطلب تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ظاہری طور پہ کم ہے، لیکن باطنی طور پہ آپ کو بہت ایسی ملیں گی۔ آپ کو ہر گھر میں دادی ماں ہو، نانی ماں ہو، ان کو آپ دیکھیں ان کا کتنا روحانی چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی طاقت دی ہے، اور آپ جو بھی عورت جو بھی وومن مجھے سن رہی ہیں جو روحانیت میں دلچسپی رکھتی ہیں، ان سب کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت کو اسٹرانگ کرنے کی بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت میں جو ہے بڑی کامیابی دے اور بڑا مقام دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا، اور اپنی خاص کمنٹ کے ذریعے جو رائے ہے اس سے ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا۔ مجھے انتظار رہتا ہے آپ کا۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔